بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ پروگرام میں بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، جاننے کی کوشش کریں گے ملک کے سیاسی معاملات کس سمت کے اندر بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی اسنا میں آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے سمری موصول 1-2 روز میں وزیراعظم کو ہو جائے گی، اور اس کے بعد 5 سے 6 ناموں سے انتخاب کر لیا جائے گا فوج کے نئے سالار کا۔ آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب اس سب اسنا کے اندر جبکہ آرمی چیف صاحب کی تقرری جو وہ کچھ ہی دنوں کی دوری پر ہے، اس کے بعد وزیراعظم جو ہے وہ سمری پہ یقینی طور پہ ایک نام چوز کریں گے، اس کا اپروول کریں گے۔ اس سے قبل ہونے والی جو چہ مگوئیاں ہیں وہ چہ مگوئیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ ویسے ہر مرتبہ ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ خاصا طول پکڑ تقرری والا معاملہ کچھ کا خیال یہ بھی ہے، جس طرح وزیر دفاع تو کہہ چکے ہیں کہ آنے والے 2-4 روز کے اندر معاملہ ہو جائے گا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 2-4 روز میں نہیں ہوگا، بھی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب معاملہ کس جانب بڑھ ہے اور کس سپیڈ سے بڑھ ہے، اس کو ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ لانگ مارچ والا جو معاملہ ہے پنڈی پہنچ کے، وہ ایک کیا لانگ مارچ کی قیادت ہوگی یا لانگ مارچ کو تصور نہیں کیا جائے گا، اس کو ایک جلسہ کیا جائے گا یا اس کو دھرنا کیا جائے گا، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ ویسے تو وہ وضع کر چکے ہیں کہ یہ یقینی طور پہ الیکشن ڈیٹ اناؤنس کیے جانے کے حوالے سے ہمارا پروٹیسٹ ہے، وہ کس جو ہے وہ پڑے گا، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام میں جوائن کریں جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو جنرل صاحب، تقرری والا معاملہ اب ہم امید یہ کرتے ہیں کہ کچھ ہی دن کی جو ہے وہ دوری پر ہے، اور اس کے بعد وزیراعظم صاحب جو ہے وہ نام اناؤنس کر دیں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ کبھی کوئی شخص کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہر جگہ پہ ایک ہی چیز جو ہے وہ زیر بحث ہے کہ کون نیا فوج کا سالار ہوگا۔ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کچھ ہمیں ایکسپیرینس شیئر کر سکیں، کچھ بتا سکیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ I mean where we are heading as far as the chief is concerned, new chief is concerned. دیکھیے، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک آرڈنری اپائنٹمنٹ، آرڈنری ایک سسٹم تھا جو چل رہا تھا، جس میں پیشگوئیاں ہوتی رہتی تھی کون بنے گا کون نہیں بنے گا، دیٹ از آل رائٹ۔ لیکن جس طریقے سے اس دفعہ ایک تماشا بنا ہے، اس نے تو پوری جگ ہنسائی ہو رہی ہے ہماری پوری دنیا میں۔ ایک آرمی چیف اپوائنٹ کرنا ہے، پہلے 4-5 میں سے کوئی ایک ہو جائے گا، اس کو اس قدر زیادہ تماشا کیوں بنایا گیا ہے؟ کیوں سیاسی فٹ بال بنا کے رکھ دیا گیا ہے؟ اس سے بھی پہلے چلیے تھوڑا سا پیچھے جائیے۔ بہت زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا گوجرانوالہ کے جلسے میں، باقاعدہ نام لے کر جس طریقے سے چیف آرمی سٹاف کا، ڈی آئی ایس آئی کا یہ جو کھیل شروع کیا تھا انہوں نے، اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس کو ایک قدم آگے لے کے چلے گئے۔ تو چیف آرمی سٹاف کی جو ایک انسٹیٹیوشن ہے پاکستان فوج کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے وہ، کیونکہ چیف آرمی سٹاف صرف ایک جنرل کا عہدہ نہیں ہے، وہ بہت ساری چیزوں کا ایک پاکستان کے ماحول میں، خاص طور پہ جہاں پہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لحاظ سے جب آپ دیکھتے ہیں تو چونکہ ہمارے بارڈر زیادہ تر لینڈ بارڈرز ہیں، تو ان کا بہت زیادہ دار و مدار بھی آرمی پہ ہے، جس وجہ سے ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ انٹرنل جو پیس ہے اس کے لیے بھی ذمہ داری ان کی بہت زیادہ ہیں۔ پھر جو پاکستان کے اندر کوئی بھی مسئلہ بنے جہاں پہ آرڈنری آپ کی سول حکومت نہ حاصل کر سکے تو بھی فوج کو آنا پڑتا ہے وہاں بھی ان کا رول ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ ایک پوری انسٹیٹیوشن ہے، پلس اس کے جو 7 لاکھ فوج ہے ساری ان کی طرف دیکھتی ہے، ان کے حکم پہ انہیں آگے چلنا ہے، اور 20 سے 30 لاکھ جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں وہ بھی ان اے وے انہی کے انڈر کمانڈ ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ تو اس انسٹیٹیوشن کو ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت نشانہ میں آگے کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، اور فائنلی اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی آفیسرز ان لائن ہیں جو پروموشن کے لیے ہیں، دے آل ویری گڈ آفیسرز، دے آل ویری کمپیٹنٹ آفیسرز۔ ہر ایک اس قابل ہے جو 3 اسٹار پہنچ جاتا ہے، اس قابل ہے کہ وہ پاکستان آرمی کمانڈ سنبھال سکے، کیونکہ چیف آرمی سٹاف ایک شخص کو ان کو اسسٹ کرنے کے لیے پورا جی ایچ کیو موجود ہے وہاں پہ، ان کے پاس 7 پی ایس اوز ہیں جو لیفٹنٹ جنرل کے عہدے کے ہیں، پھر کور کمانڈرز ہیں، سب بھائی مشورے سے پالیسیز بنتی ہیں، ان کو ڈیٹیلز میں ایگزامن کیا جاتا ہے، پھر چلتا ہے اس سے آگے۔ تو ایک ڈیسیشن میکنگ کا پروسیس ہے جس کے تحت سارا کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے چیف آرمی سٹاف کو آپ جو بھی بنا دیں گے تو وہ پھر فوج کے ساتھ معاملات چلانے کے لیے اتنا بڑا مشکل بنتی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس قدر بحث ہونی چاہیے نہیں تھی۔ آج جب آپ دیکھتے ہیں، ابھی میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، جی فلانا تو پیپلز پارٹی کا چیف بنے گا، فلانا جو ہے وہ تو نون لیگ کا چیف بنے گا، فلانا بنے گا تو پی ٹی آئی کا ہوگا، فلانا بنے گا تو فلانا بنے گا۔ مطلب وہ ایک تو آلریڈی جو پریشر تھا جو میں نے پہ آپ سے عرض کی، اب جو بھی بنیں گے اس میں سے آفیسر میں سے، ان کے ساتھ ایک ایڈیشنل ٹیگ لگ گیا کہ یہ تو جی زرداری صاحب کا چیف ہے، یہ تو جی نواز شریف صاحب کا چیف ہے۔ تو وہ جو ٹیگ، ایڈیشنل ٹیگ ہے، وہ ان کے لیے ذاتی طور پر
اور بحیثیت چیف آرمی سٹاف وہ ایک اور ان کا ایڈیشنل برڈن بنے گا ان کو وہ یہ حالانکہ وہ پاکستان آرمی کے چیف آف سٹاف ہے، فوج کے ان کے ذمہ داری ہے فوج کے لحاظ سے ہیں، تو جب اس قسم ٹیگ لے کے آئیں گے ان کے لیے اپنے رینک اینڈ فائل کو یہ جسٹیفائی کرنا کہ بھئی میں کسی کا آدمی نہیں ہوں، میں تو پاکستان آرمی کا چیف ہوں، وہ ایک ایڈیشنل برڈن ہوگا ان کے لیے. تو یہ جو ہم نے اچھا جنرل صاحب کر دیا ہے، ایک چیز میں چاہتا ہوں اسی میں آپ ایڈ کر دیں پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ جو ہم نے دیکھا، پہلے بھی سنا تھا کہ معاملات جو ہے وہ طول کا شکار ہو جاتے تھے، لیکن اس وقت جتنے طوالت کا شکار ہیں اور جتنے کمپلیکس ہو چکے ہیں، وہ اس کی آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے، کیوں ہو گئے ہیں؟ اور ساتھ اس میں ایڈ کر دیجئے کہ اس سب اسنا کے اندر جو نیا چیف آئے گا اس کی ذمہ داری جس طرح فرما رہے ہیں کہ اس کو انٹرنل چیلنجز تو ہوں گے لیکن اس کو ایکسٹرنل چیلنجز بھی ہوں گے، وہ کون سے پرائمریلی چیلنجز ہوں گے جس سے نبرد آزما ہونا ہوگا فوری طور پہ؟ دیکھیے سب سے بڑا سب سے امپورٹنٹ چیلنج تو یہ ہے کہ پاکستان میں انٹرنلی پیس ہو. اگر یہ لانگ مارچ جس طرح خان صاحب لے کے جا رہے ہیں یہ کل کو اسلام آباد کی طرف بڑھتا ہے اور حکومت شہر کو فوج کے حوالے کر دیتی ہے، تو سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ فوج اور عوام آمنے سامنے نہ ہوں، کیونکہ فوج یاد رکھیے کراؤڈ کنٹرول میکنزم فوج کے پاس کوئی نہیں ہے، فوج کا کام نہیں ہے، نہ ہی ٹریننگ ہوتی اس کی. ہاں اگر خدا نخواستہ ضرورت پڑی تو فوج کے پاس صرف ہتھیار ہیں، اس کا استعمال اپنے لوگوں پر آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر یہ وہ موقع کس قدر سخت موقع ہوگا جب یہ حکم دینا پڑے گا یا دینا بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے. اس صورتحال سے بچانے کے لیے آرمی چیف کی کوشش یہی ہوگی کہ فوج کو سمجھائیں، اپنا جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو سمجھائیں کہ یہ موقع نہیں آنا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کے لیے کیا ہماری سیاسی لیڈرشپ اس قدر بالغ نظری کا مظاہرہ کر سکتی ہے کہ وہ اس کو سنبھال لے گی؟ آثار ہیں کہ نہیں سنبھال سکتی وہ، کیونکہ اگر سنبھالنا ہوتا تو بہت سارے اس کے مسائل کے حل ہو سکتے تھے. دوسرا بڑا چیلنج دیکھیے پاکستان کے ارد گرد خطے میں ابھی میں دیکھ رہا تھا جو بھارت نے اپنی کافی ساری جو فوجی قوت ہے متحرک کر کے ہمارے بارڈرز کے ارد گرد پہنچی ہوئی ہے، ٹریننگ کے بہانے سے کسی بہانے سے ان کی ایئر فورس بھی حرکت میں ہے، ان نے اتنے ہتھیار خرید رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں اور ہم کہاں پہ آ کے پھنس کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بہت بڑا چیلنج ہے. پھر اب انٹرنلی دیکھیے آج بھی ایک رپورٹ آئی تھی کہ پاڑا چنار کے اکراس بارڈر پہ افغان فورسز کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے، اس سے ہمارے کچھ بچے شہید ہوئے ہیں، 2 اور کچھ زخمی ہوئے ہیں، 7 ایک بچے ہمارے. یہ ایک الگ ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہوئی ہے کیونکہ افغانستان ایک سٹیبل ملک تو ہے نہیں ہے. سر میں نے افغانستان کے حوالے سے نا آپ سے بہت تفصیلی بات کرنی ہے، میرے ساتھ ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ ایک ڈیٹیل بات چیت ہو. ہمیں امتیاز عالم کر رہے ہیں، جرنلسٹ اینالسٹ ہیں، ویلکم ٹو دی شو. امتیاز صاحب آرمی چیف کی تقرری والا معاملہ ظاہر ہے ایک روٹین پروسیجر ہے، وزیر اعظم کا اختیار ہے، سو آبدید ہے وہ جس کا بھی نام یا جس کو بھی پک کریں آؤٹ آف دوز 4-5 جو اس کے امیدوار ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں، ہر مرتبہ تو ہوتا ہی ہے معاملہ کمپلیکس. اس مرتبہ اتنا کمپلیکس کیوں ہو گیا؟ جیسے جنرل صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کو خراب کیا جا رہا ہے. آئی مین وائی پولیٹیشنز آلویز اینڈ وائی پولیٹیشنز اونلی ان دس آل؟ یا ایسا نہیں ہے، کچھ اور ہے معاملہ؟ میں چونکہ ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہوں، مجھے معلوم بھی کون جنرل صاحب ہے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. اچھا جی کلیئر سنیے گا. دیکھیں اس ساری ڈیبیٹ میں سب سے زیادہ بیسک جو اس وقت کنسرننگ چیز ہے، جو لوگ بھی جس کے حوالے سے خاصا کنسرن ریز کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بحث ہے، ٹیلی ویژن پہ ہے، اخبارات کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کمپلیکس کیا جا رہا ہے جبکہ اٹ از ویری سمپل. کمپلیکس کیوں ہو رہا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں. آپ کی ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کیوں کمپلیکس ہو رہا ہے سارا معاملہ؟ اس لیے کہ یہ عمران خان نے اس سے ایک پبلک ڈیبیٹ کا ایشو بنایا اس وقت جب انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو اختیار نہیں ہے آرمی چیف لگانے کا اور آرمی چیف اگلی حکومت لگائے. اس کے بعد یہ کنٹروورسی شروع ہوئی. اس سے پہلے پاکستان میں یہ تو ہوا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ ملک میں گڑبڑ کرائی گئی اور ایکسٹینشن دی گئی، لیکن یہ نہیں ہوا کہ آرمی چیف جب لگایا جا رہا تھا تو گڑبڑ ہوئی ہو. ہر پرائم منسٹر نے اپنی مرضی کے مطابق، ثوابدید کے مطابق آئین کے جو اختیار حاصل ہے اسے استعمال کیا، بھٹو صاحب سے لے کر نواز شریف تک، اور انہوں نے اس پہ کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا. یہ جو معاملہ بنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب کہا جا رہا ہے جی اسٹیبلشمنٹ. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا کیا مطلب؟ اگر آرمی چیف ہے تو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے وہ اپنا سکسیسر نامینیٹ کرے.
کیونکہ اس کے باقی سارے کولیگ جو ہیں وہ ایکولی ایلیجیبل ہیں کہ وہ آرمی چیف بن سکے. آرمی چیف کیسے اپنی آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کیسے اپنی پریفرنس دے سکتا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر سینیورٹی کے پرنسپل پہ کوئی زور دیتا ہے یا اسے نہیں مانتا، یہ اس کی ضوابط ہے. تو آپ کیوں فٹ بال بنا رہے ہیں، سیاسی فٹ بال بنا رہے ہیں آرمی چیف کے عہدے کو؟ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ بھی پتا ہے ہسٹوریکلی کہ آرمی چیف جو ہے وہ اپنے انسٹیٹیوشن کا لائل ہوتا ہے. کریکٹ. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اپنی پسند کے یا چوائس کے پرائم منسٹر کو لگانے سے پرائم منسٹر نہیں بچے، انہوں نے ان کے خلاف کو کر دیا، جیسے ضیاءالحق نے کیا بھٹو کے خلاف، جیسے مشرف نے کیا نواز شریف کے خلاف. اچھا سر دیکھیں میری سنیں، یہ تو ذرا ایک اسکول آف تھاٹ ہے. آرمی ہمیشہ اس چیز کو ڈینائی کرتی آئی ہے، آئی ایس پی آر ڈینائی کرتی آئی ہے، اور وہ ابھی بھی اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. اور آپ نے ریسنٹلی جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی ڈی آئی کی پریس کانفرنس تھی وہ بھی آپ نے سنی ہوگی. اب معاملہ جو ہے وہ اس سے شاید آگے ہے. جنرل صاحب کے ساتھ میں بھی یہ بات ابھی کر رہا تھا کہ جو بھی نئے سالار آئیں گے فوج کے، ان کو ایکسٹرنل تو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، دیر از نو ڈاؤٹ، لیکن اب انٹرنل بہت سارے چیلنجز ہیں جس کا سامنا ہے. تو آپ کے خیال سے جو چیلنجز ہیں وہ ایکسٹرنل زیادہ ہیں یا انٹرنل زیادہ ہیں جو نئے چیف آئیں گے ان کو؟ یہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج آئے گی ہندوستان کی، مجھے تو معلوم نہیں ہے. ان سے پوچھ لیں کہ ایکسٹرنل تھریٹ کیا ہے سر. انٹرنل بھی کوئی تھریٹ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ جو طالبان کو، تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو واپس لایا گیا ہے، ان سے کوئی بات چیت کی گئی ہے، نہ پارلیمنٹ کو اعتماد کیا ہے، نہ حکومت کو اعتماد مل لیا ہے، نہ حکومت کو پتہ ہے. وہ آگے یہاں ٹیررزم کر رہے ہیں، انہیں روکنے کی ضرورت ہے. یہ بھی انٹرنل تھریٹ ہے. بالکل انٹرنل تھریٹ ہے، انہیں روکنے کی ضرورت ہے. اور کیا چل رہا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. بہت شکریہ امتیاز عالم صاحب نے جوائن کیا تھا آپ کے وقت. جنرل صاحب، عالم صاحب ہمارے ساتھ تھے، فرما رہے تھے کہ ہمیں انٹرنل بہت سارے چیلنجز میں جو ہے وہ ایک طالبان کا بھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے ہم تھوڑی بات کریں، اور اس سے پہلے آپ تھوڑا اگر ہائی لائٹ کر سکیں کہ طالبان جو پاکستان میں موجود ہیں، ٹی ٹی پی، اس سے پاکستان کو فی الحال پرابلم ہے، یا پاکستان کو جو افغانستان میں موجود طالبان ہیں ان سے پرابلم ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بارڈر کے اوپر فائرنگ کے واقعات گزشتہ کچھ دنوں میں ہوئے، آپ بھی ذکر کر رہے ہیں. یا دونوں کے چیلنجز کا سامنا ہے، اور اگر ہے تو کیوں ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ بڑا ایک غلط قسم کا، امتیاز صاحب ایکسپیرینسڈ آدمی ہے، کہ بھئی فوج یہ کرے گی. فوج نے تو کبھی انکار نہیں کیا، لیکن کیا یہ کرنا چاہیے کہ فوج کو آپ پٹ کر دیں؟ کیا چیف اس ملک کے چیف ایگزیکٹو کی یہی کام رہ گیا ہے کہ فوج کو پٹ کر دے اپنے عوام کے سامنے؟ اس سے غلط چیز تو ہو سکتی نہیں ہے. بے شک اگر ماضی میں غلطی ہوئی تو کیا ضروری ہے کہ اب دوبارہ اس کو دہرائیں؟ نمبر 2، فوج کی تو کوئی پریفرنس ہو سکتی نہیں ہے نا. فوج کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے. فوج نے صرف نام بھیجنے ہیں جی ایچ کیو نے، سلیکٹ تو کسی اور نے کرنا ہے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں جی فوج کی پریفرنس ہے، فوج کی کیسے پریفرنس ہو سکتی ہے؟ کیونکہ فوج کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. جی ایچ کیو کا رول صرف اتنا ہے کہ ایک لسٹ بنا کے جو کہی جاتی ہے، پہلے یہ سینئرز ہیں ان کا جو بایو ڈاٹا ہے تھوڑا بریفلی بنا کے بھیج دیتے ہیں آگے پرائم منسٹر کی مرضی ہے وزارت دفاع کے تھرو. اب آئیے طالبان کی طرف. دیکھیے، میں شروع دن سے ہی اس چیز کا شدید مخالف رہا ہوں کہ ہم نے یہ نمبر 1 ٹاکس پری میچور شروع کر دیں، نمبر 2 ہم نے ٹاکس بڑے غلط لیول پہ شروع کر دیں، اور نمبر 3 اس ٹاکس کی گارنٹی جن سے ہم چاہ رہے تھے یا جو کہہ رہے تھے ہم گارنٹی دیں گے. طالبان جو ہے اسلامک ایمریٹس آف افغانستان والے، وہ خود تو اسٹیبل ہے نہیں ہے، ان کی ریٹ تو پورے افغانستان میں ہے نہیں ہے. ان کی گورنمنٹ کو اس نے تسلیم کیا ہوا نہیں ہے، پاکستان خود نے ان کو تسلیم کرتا نہیں ہے. پھر سب سے بڑا یہ کہ پورے افغانستان میں اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے آپس میں جو مسائل ہیں طالبان کے جو مختلف فیکشنز ہیں، اس کے علاوہ افغانستان کے مختلف حصوں میں جو ان کی این ڈی ایس تھی، جو ان کی فوج تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ وہ افغانستان کے اندر موجود ہے نا، میلٹ ہو گئے کہیں چلے گئے، وہاں پہ وہی موجود ہیں. وہ عناصر بھی موجود ہیں وہاں پر جو پاکستان کے مخالف کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں. بھارت دوبارہ انٹری مار گیا ہے وہاں پہ، سی آئی اے آلریڈی موجود ہے وہاں پر مستعد باقاعدہ موجود ہے وہاں پر، خود نہیں ہے تو انڈائریکٹلی موجود ہے وہاں پر. یہ سب عناصر جب موجود ہیں لیکن وہاں جنرل پر. صاحب آپ کو یاد ہوگا جب طالبان نے ریسنٹلی ٹیک اوور کیا اور وہاں سے امریکی چلے گئے، گورنمنٹ کی آنے کے بجائے طالبان آ گئے، تو ہمارے ہاں ایک سینٹیمنٹ پایا جا رہا تھا. اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ بھی کیا گیا، گلوریفائی بھی کیا گیا کہ جی
طالبان آگے اور اسلام کی فتح سے اس کو جوڑا جا رہا تھا، اور اس کے بعد امریکہ نے بھی آنکھیں دکھائی اور کہا کہ جی پاکستان جو ہے وہ گلوریفائی کر رہا ہے اور پاکستان ساتھ دے رہا ہے یہاں پہ طالبان کا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا کچھ تھا اس وقت، جو کہ میرا خیال ہے کہ تھا، بہت سارے ٹاک شوز میں، سوشل میڈیا پہ بھی ذکر اس کا ہو رہا تھا، اخبارات کے اندر بھی ہو رہا تھا، مثالیں دی جا رہی تھیں، وہ چیز نے ہمیں الٹا جو ہے وہ رزلٹس دیے ہیں، باؤنس بیک کیا ہے ہماری اس وقت کی پالیسی کو، یا آپ ڈس ایگری کریں گے؟ نہیں دیکھیے، ہم اس ساری چیز کو بہت زیرو سم گیم میں کھیلتے ہیں. پاکستان کے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ نیٹو اور امریکن کی موجودگی میں افغانستان واز اے ہاٹ بیڈ آف کانسپریسیز اگینسٹ پاکستان، اور وہ وہیں سے افغان سرزمین کو استعمال ہو رہی تھی. امریکہ اور نیٹو کی جو اس کے سپرویژن میں ہو رہا تھا سارا، کیونکہ وہ سب کچھ اگر دیکھ سکتے تھے، ان کو یہ بھی پتا تھا ان کو یہ. تو پاکستان کے لیے تو بڑا یہ خوشائن تھا کہ طالبان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، کہ اس علاقے سے امریکی جو فٹ پرنٹس نکلیں تاکہ علاقے میں امن ہو. پاکستان کو اس قدر خوشی تھی، اس لیے اس سے زیادہ خوشی نہیں تھی پاکستان کو. پاکستان کا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ، اور میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا. ہم نے صرف یہ ویلکم کیا تھا کہ بھئی امریکنز کا اس خطے سے نکل جانا ایک لحاظ سے بہتر ہے کہ امریکن فوج نکل گئی ہے. لیکن میں اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا، بڑی دفعہ میں نے پروگرام میں بات کی، کہ امریکن فوج نکلی، امریکہ اس خطے سے نہیں نکلا. جب تک امریکہ اس خطے سے نہیں نکلتا، اس خطے کو پرامن نہیں ہو سکے گا امریکہ. یہ اب وہ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم سارے گیم کو سمجھے نہیں کہ امریکن پریزنس انڈائریکٹلی وہاں پہ موجود ہے، امریکن پیسہ وہاں پہ چل رہا ہے، تو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے ابھی بھی سارا کچھ یہ. اور طالبان کے جو مختلف فیکشن ہیں وہ بھی ہیں، اور ٹی ٹی پی جو ایک ایسا عنصر ہے جو اس گن فار ہائر ہے. یہ مت بھولیے کہ یہ کوئی آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ گروپ نہیں ہے جو کسی بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. دے آر گنز فار ہائر. یہ کبھی آئیسس کے ساتھ مل جاتے ہیں، کبھی داعش کے ساتھ مل جاتے ہیں، جہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں اس طرح مل کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ انہوں نے تحریک طالبان افغانستان والوں کا بھی ساتھ دیا اور داعش کا ساتھ بھی دیا. جہاں موقع ملا امریکنوں کے ساتھ دیا، جہاں موقع ملا امریکوں کے خلاف کام کیا انہوں نے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں. یہ ان میں ان کو پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی ہم نے ایک بات چیت شروع کر دی. پھر جیسا میں نے پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ اسلامک ایمریٹس افغانستان کے کہنے پر جو ہم نے یہ کام کیا، اور لیول بہت ہم نے ایک دم بڑھا دیا اس کے اوپر. اگر ہم جو لوکلز تھے وہاں پہ، جو وزیرستان کے جو ہمارے جن کو ایلڈرز کے مشران کہتے ہیں، جن کو ان کے جرگوں کے لیول میں بات چیت کرنے دے تو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. ان کو ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے، ان کو ان کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے. وہ لانگ ڈرون ہوتی، پروٹیکٹڈ ہوتی، لیکن وہ زیادہ یوزفل ہو سکتی تھی. اب ہم نے دیکھی ٹاپ لیول پہ ان کو ایک قسم کی پولیٹیکل ریکگنیشن دے دی تھی ہم نے. اس کا نتیجہ ہی نکلا، ایک دفعہ فائر بندی ہوئی، پھر دوسری فائر بندی ہوئی. انہوں نے اس ٹائم کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. جو ہماری فیملیز کو آنے دیں، ہم نے فیملیز کو آنے دیا. اس بھیس میں انہوں نے کافی سارے اپنے جو تھے وہ فائٹر بیچ میں داخل کر دیے. اب پاکستان اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہی ہے. لیکن جنرل صاحب ایک چیز فرمائیے گا، اسی میں چیز ایڈ اپ کر دیجیے گا. وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی تھوڑا ذکر بھی کیا اس کی، میں چاہتا ہوں تھوڑی آپ ذرا ڈیٹیل بتائیں ہمارے ناظرین کو، کہ جب ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹاکس ہوئیں، آپ جانتے ہیں جنگ بندی ایک نہیں شاید 2-3 مرتبہ مختلف مقامات پر ہوئی، پھر وہ جنگ بندی ایکسٹینڈ نہیں ہو سکی، اور اس وقت شور بھی ہوا، ایک ریاکشن بھی آیا کہ جی آپ فلور آف دا ہاؤس پہ معاملے کو نہیں لے کے آئے. پھر یہ بات ہوئی کہ جی جو افیکٹی ہیں، جو طالبان کی ظلم جبر بربریت کا شکار ہو چکے ہیں، جن کی فیملیز، ان سے بھی نہیں کانسینٹ لیا گیا. تو جو اس وقت قدم اٹھایا گیا، بہت ساری لیڈرشپ فوج کی جو ہے، اس نے بہت ساری لیڈرشپ سمیت بہت جتنے باقی جوان ہیں ہمارے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کی بہت ساری ایفرٹس ہیں اور تھرو آؤٹ مینی ایئرز ہیں. سو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس وقت جو کرٹیسزم تھا، جو ریئیکشن تھا، یا جو کنسرن تھا لوگوں کا، وہ رائٹ تھا، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے رانگ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ رائٹ اپروچ سے اس کو ٹیپ نہیں کیا گیا؟ جی میں اوروں کی تو بات کر ہی نہیں رہا، میں تو خود اپنا بتا رہا ہوں کہ میں نے جب بھی بات کی میں تو اس کے فیور میں تھا ہی نہیں. اٹس ٹو ارلی، اور اس کے لیول ٹھیک نہیں ہے، اس کا فریم ورک ہمیں بڑا کلیئر نہیں ہے. پھر جو لوکل جو افیکٹڈ ہیں وہاں کے جو لوگ ان کو سمجھتے ہیں، یہ جو ایک قسم کا حصہ ہے ان کے، یہ وہ ان سے بہتر بات چیت کر سکتے ہیں. اور یہ نیگوسیشن یاد رکھیے کبھی ٹاپ لیول پہ اسٹیٹ اوے نہیں جاتی ہے، یہ لوور لیول پہ شروع ہوتی ہیں. معاملات کافی سارے طے ہوتے ہیں، کرتے کرتے پھر پہنچتے ہیں. پھر ہر ٹاکس کا مقصد ہوتا ہے اس میں شروع میں تو ایک میرا اندازہ یہ تھا کہ شاید ایک کوشش ہے کہ ان کے جو ہارڈ کور ایلیمنٹس ہیں ان کو آئسولیٹ کیا جائے، اور آئسولیٹ کر کے ان کو علیحدہ نپٹا جائے. اور دوسرے جو ایلیمنٹس ہیں جن کے اتنے ہارڈ کور نہیں ہیں، اگر ان کو دوبارہ ہم اس پاکستان میں ایک اس دھارے میں لا سکتے ہیں نیشنل لائف میں،
تھوڑی بہت سزا دے کے تو ان کو ایسے کر دیا جائے, اور ان کا جو ایک کوہیشن ہے ان کو توڑ دیا جائے. وہ بھی ہم سے نہیں ہو سکا, جو ہم نے کیا نہیں, یا یہ سیٹ اسٹڈی کا حصہ نہیں تھا. پر it was lot wrong in the way it was conducted. بات چیت کے بذات پر سے مخالفت نہیں ہے, لیکن بات چیت کا جو ایک طریقہ کار ہونا چاہیے تھا, لوگوں کو جو جس طریقے سے مینیج کرنا چاہیے تھا, جیسا آپ نے کہا کہ جو فیکٹریز تھے, وہ فیکٹریز ہونے کے علاوہ وہ لوگ ان چیزوں کو سمجھتے بھی اچھی طریقے سے ہیں. دیکھیے ہر ایک علاقے کے لوگوں کا اپنا ایک طور طریقہ ہے, ان کی اپنی ایک سائیکی ہے, ان کا اپنا ایک انداز ہے معاملات کو طے کرنے کا. اگر اس طریقے سے چلتے, ان کے تھرو چلتے, تو شاید ہمیں بہتر ریزلٹس مل سکتے تھے. بہرحال اب سچویشن ہے یہ, اس وقت ان سے ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا. یہ ایک مینس ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, آج نہیں تو کل اس کو خلاف ہمیں باقاعدہ ایک مہم کے طور پر ان کو لے کے چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیے گا, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک کی جانب بڑھتے ہیں, واپس تو یہ سے جاری رکھتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں گفتگو جاری ہے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب, ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, ترجمان پنجاب حکومت کی. ویلکم ٹو دا شو مسرت صاحبہ. مسرت صاحبہ, سب جانتے ہیں کہ تمام تر نظریں اس وقت 26 تاریخ پر لگی پڑی ہیں. سرپرائز آپ کو بہت بڑا دینے والے ہیں, اور اس حوالے سے چاہے مگوئیاں بھی ہو رہی ہیں. یہ فرمائیے گا ہمیں کہ سرپرائز تو آپ ذرا ہمیں نہیں بتائیں گی, لیکن یہ بتائیے کہ اس سب صورتحال میں وہاں پر پہنچنا اور پہنچ کے دھرنا دینا کی صورت ہوگی یا جلسہ ہوگا, کیا ہوگا؟ I mean, what do you guys plan? بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مرتضیٰ, کافی معصومانہ سوال ہے کہ سرپرائز بھی ہے اور میں بتا بھی دوں. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس ملک کے ساتھ پچھلے 8 ماہ میں جتنے بڑے بڑے سرپرائز قوم کو ملے ہیں, قوم کی طرف سے بھی ایک سرپرائز تو بنتا ہے سب کے لیے جنہوں نے اس ملک کا یہ جو حال کیا ہے, اور اس وقت جو ہم بھگت رہے ہیں, اور نہ کردہ گناہوں کی سزا پورا ملک معطل ہے اس وقت. کوئی آئین اور قانون نام کی چیز نہیں ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ جنگل کا قانون اور لا لیسنس کی حد ہے, تو میرا خیال ہے کہ آپ میرے سے ڈس ایگری نہیں کریں گے کہ اس ملک میں 3 کمیونٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا, جس میں صحافی پورے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ارشد شریف جیسے محب وطن جو پاکستانی تھے, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے, ان کا قتل, اور پھر اور ایک اس کے اندر سنسنی پیدا کرنے کے لیے, بچ جانے والوں کو مزید ڈرانے کے لیے, زبان بندی کے لیے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ پہ مبنی پروگرام جو کرایا گیا, فرمائشی پروگرام. اور اس کے بعد جو ہماری کمیونٹی تھی اس میں جو خان صاحب کے ساتھ اور حقیقی آزادی, فریڈم کے نعرے لگا رہے تھے, ان کو اعظم سواتی صاحب کا کیس دکھایا گیا, انہیں ڈاکٹر شہباز گل کا کیس بتایا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں. اور وہیں سے ایک اثر مطلب دیکھیں کہ جو خان صاحب کے لیے پلان کیا گیا, ایک لندن میں بیٹھ کے ایک ایبسکانڈر, ایک کنوکٹڈ شخص جس طرح سے خونی کھیل رچا رہا تھا, ابھی یہ آدھی کہانی قوم کے سامنے آئی ہے. آدھی کہانی اب یہ بتائیں گے, یہ جو ابھی اس وقت اچھا, ابھی ویسے اطلاع آپ کے شاید علم میں ہوگی, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اطلاع ہے کہ وہ اب شاید آگے یورپ جا رہے ہیں, ڈاکٹرز نے ان کو امریکہ جانے کا کہا ہے. تو اگر وہ ایسا کیا یا گئے تو ذمہ دار آپ ہوں گے, کیونکہ آپ لوگوں نے ان کو یہاں سے جانے دیا تھا, عدالتیں طلب کر رہی تھیں ان کو. اگری کریں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, اس ملک کے ساتھ اب تو واضح ہو گیا نا, اب تو سٹوری بورڈ کلیئر ہے, دیوار پہ لکھا ہوا, جو ہر 5 سال کے بچے سے لے کے اس ملک میں ان پڑھ بزرگ پڑھا لکھا سب کی ایک ہی رائے ہے کہ یہاں پہ فیصلے کون کرتا ہے, اور کتنا کو آئین اور قانون کی پاسداری ہے, اور کون آنے دیتا ہے اور کون جانے دیتا ہے, کون کرسیوں سے ہٹا دیتا ہے اور کون بٹھا بھی دیتا ہے. اور جنہوں نے ثابت کیا, پورا زور لگایا تھا پاناما کا کیس, اور پھر ڈان لیکس, اور آپ کے سامنے ہے میمو گیٹ, اور پھر اس کے بعد ان کو کون سی ایسی لاٹری ہے اس ملک کے اندر جس کے اندر دھوکے ان کو ماشاءاللہ سے سب سے بڑی اس ملک کی آئینی مسند کے اوپر بٹھا دیا گیا. دیکھیں یہ وہ سوال ہے جن کے جواب عوام کو مل گئے ہیں, اور بھول اب کسی کو بھی نہیں رہی, نہ کوئی کسی اس میں بھلیکھے میں کوئی بھی نہیں ہے. بٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے مرتضیٰ صاحب,
کہ قوم، باشعور قوم، جاگی ہوئی قوم کو میں نے تو کوئی تاریخ جتنی پڑھیں، جتنا مرضی ظلم بڑھائیں، جتنا مرضی یہ جبر کر لیں، اس طرح کی تحریکیں آگے اپنے منطقی انجام کو پہنچی ہیں، کامیابی کو پہنچی ہیں، ظلم اور جبر. بلکہ میرا یہ ماننا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر، آپ کے عزم کو اور آپ کے ارادے کو مزید پختہ کرتا ہے. مجھے یاد ہے جب میرے گھر کے اوپر انہوں نے جس طرح سے ماشاءاللہ سے دھاوا بولا، جی مجھے یاد ہے، میں نے آپ کا انٹرویو کیا تھا نیکسٹ ڈے. ATC کی جتنے کیسز ہوئے تو اس کے بعد میرا ڈر خوف سب ختم ہوا. پھر انہوں نے جس طرح سے مطلب ہمیں جو دھمکی امیز کالز آف کورس اور کچھ ایسے ایکشنز بھی ہوئے جن کا میں نے ذکر کیا تھا، تو میں پھر ڈری تو نہیں. میں ایک پاکستانی ہوں، ایک ایگزامپل ہوں عوام کی طرف سے بھی. تو کوئی اعظم سواتی کا کیس آپ دیکھ لیں، اور ایون وہ بیچارے شہید ہو گئے ارشد شریف، آج ان کی والدہ کا آپ دیکھ لیں، کون ڈرا ہے؟ لہٰذا یہ بڑے بے وقوف لوگ ہیں جو ان کو مشورے دے رہے ہیں، جو یہ پلاننگ کرتے ہیں، اور جو اس طرح کے ماشاءاللہ سے. اور ایک سب سے بڑی جو قلم کا ٹیکہ ہے نا اس جوکر کو بٹھانا، وہ چھوٹے لنڈن آ جا، وہ لنڈن بھاگا جاتا ہے کیبنٹ لے کے، وہ کبھی وہ وہاں پہ منظوریاں لینے جاتا ہے، کبھی پرائز کی. یعنی کہ اس ملک میں تماشا یہ کہ کنوکٹڈ شخص پھر اسے بٹھا دو. اگر فیصلے سارے نواز شریف نے کرنے ہیں تو لاؤ اسے، بلاؤ، مریم کو دے دو اس ملک کی زندگی. اچھا ایک چیز فرمائیے گا، ایک چیز فرمائیے گا، میں نے اس کے بعد جنرل صاحب کے پاس جانا ہے. یہ فرمائیے گا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ یا سوشل میڈیا پہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا ظاہر ارلی الیکشنز کی کال لے کے سڑکوں پر موجود ہے، لیکن اسی سب اثناء میں کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور مینڈیٹ بھی دیا گیا تھا صدر صاحب کو. کچھ چیزیں طے پا گئی ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں دستبردار ہوتا ہوں اس سارے معاملے سے. آرمی چیف صاحب کی تعیناتی کے حوالے سے اپوزیشن اپنا PDM کی جماعتیں جانے، اسٹیبلشمنٹ جانے، اور یہ ویسے ہی آپس میں بڑے مسئلوں کا شکار ہیں. تو کچھ ایسی بات ہے، کوئی اشارہ دیں گی ہمیں، کوئی کلیئرٹی دیں گی ہمیں ایٹ لیسٹ ہمارے ویورز کو؟ دیکھیے اس میں کلیئرٹی والی بات ہی بالکل کلیئر بات کی ہم نے. پہلے تو یہ کہ یہ جو مطلب ہمیں بلیم کیا جاتا رہے کہ آپ نے پسینوں پسینی ہوئے لوگوں کی پریس کانفرنس دیکھی تھی جو آ کے جی اگر ہم اتنے برے ہیں تو ہمیں ملتے کیوں ہیں. تو خان صاحب نے اس دفعہ بڑا اچھا کیا ہے کہ دیٹ وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ ٹو میٹ اینی ون. آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ ہمارے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے الیکشن اناؤنس کریں. کہانی ہماری شروع ہونی ہے الیکشن کی اناؤنسمنٹ سے. جہاں تک رہے گی یہ جو ہوا بنایا ہوا، یہ جو ٹیرر بنایا ہوا، اس ملک کو معطل کیا ہوا، 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے. آپ کے ملک کی اکانومی بیٹھ گئی، بھٹا بٹھا دیا ایک اپوائنٹمنٹ کے اوپر. کیوں بھائی؟ اس کے لیے انہوں نے صحیح سٹانس لیا کہ جائیں بھلے جس کو مرضی لگا لے. اب دیکھیں نا کہ ہم 22 کروڑ عوام آج کے زمانے میں جہاں پہ دنیا زمین کو چھوڑ کے خلا میں بحالی کے اور رہنے کے طریقوں پہ غور کر رہی ہے، اور آج کی بھی قبضہ مافیا سندھ کی ڈرین پہ قبضہ کرتا ہے اور ہمارا پورا سندھ ڈوب جاتا ہے، کروڑوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں. ہم کن گناہوں کی سزا میں پڑے ہوئے ہیں؟ اس ملک کو بائی ڈیزائن بائی پالیسی غریب رکھا گیا، ان ایجوکیٹڈ رکھا گیا، انہیں گٹر کا پانی پینے پہ مجبور کیا گیا. یہ سارے سوالوں کے جواب یہ کیوں، یہ عوام جان چکی ہے. ٹھیک ہے اب آپ میرے ساتھ رہیں. باقی جنرل صاحب کے پاس میں نے جانا. جنرل صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ایک چیز تو سر بڑی ایویڈنٹ ہے، وہ موجودہ حکومت ہے یا اس سے پہلے کی حکومت ہے یا جتنی بھی ہماری حکومتیں گزری ہیں، عوام کی بات، عوام کا نعرہ، عوام کا مسئلہ مہنگائی ہر کوئی بات کرتا ہے. اور اس وقت جو چل رہا ہے یہ سائیکل پچھلے کو 7-8 مہینے سے موجودہ حکومت کا، جس نہج پہ اقتصادی معاملات آ چکے ہیں سر، زیادہ تر اکانومسٹ جن کو میں نے بھی اپنے شوز میں لیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کسی بھی طرح جو کشتی ہے نا وہ سنبھلتے، اقتصادی کشتی سنبھلتے دکھائی نہیں دے رہی. ہمیں کوئی ڈراسٹک سٹیپس لینے پڑیں گے. آپ بینگ این آبزرور آف دا سوسائٹی، بینگ این اینالسٹ، آپ کیا دیکھتے ہیں سر، کس کو مورد الزام ٹھہرائیں؟ ہر کوئی عوام کی بات کرتا ہے لیکن اس کی داد رسی کوئی نہیں ہے. دیکھیے عوام تو بیچارے جس ملک کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز تو عوام ہے نا، 22 کروڑ عوام ہے. یہ آئین ان کی پروٹیکشن کے لیے بنا تھا. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آئین کی ایک تعریف یہ ہے کہ یہ عوام کو حکومت سے بچانے کے لیے ہے، حکومت کی زیادتیوں سے بچانے کے لیے ہے، عوام کو ان کا حق دلانے کے لیے ہے. بدقسمتی یہ ہے وہ تو ہو نہیں سکا، الٹا حکومتوں کو اور جو طاقت میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بچانے کے لیے آئین استعمال ہوتا ہے. آئین کا اور سے زیادہ تو ویلیو مجھے آج تک نظر آئی نہیں. ہم آرٹیکل 6 کے علاوہ بے صاحب آرٹیکل میں اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کی یہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر سے ہٹائے گئے جب پاناما کے بعد، تو اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ایک بڑا مشہور بات کی تھی. انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا نظام عدل اتنا خراب ہے، میں اس کو ٹھیک کرتا.
اس سے بڑا تماشا آپ کے عوام کے اوپر لگ سکتا ہے. 3 دفعہ وزیر اعظم رہ سر چکے. کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں سر؟ لوگ اب بہت جو ہے وہ آپ جانتے ہیں آلریڈی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے تھریش ہولڈ لیول. دیکھیے ہم ہر ایک دوسرے کو ذمہ دار ہم ضرور ٹھہراتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ فوج کو گالی دے رہے ہیں, فوج والے کسی اور کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, لیکن آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم سب اس میں انوالو نہیں تھے تو آج پاکستان یہاں پہ نہیں پہنچ جاتا. پاکستان کہیں اور چلا گیا ہوتا اس میں. ہم سب نے اپنی اپنی جگہ پہ جہاں جب کو جتنا موقع ملا ہے اپنے 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 مقدور پر ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنے کے بجائے اپنی بہتری کے لیے کام کیا ہے. اب وقت جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں عوام, اب میرا خیال ہے کہ نوجوان جو اس وقت آج کی جو قوم فوج ہے, میرے خیال میں ہم لوگوں سے بہت زیادہ سمجھدار بھی ہے, یہ اویئر بھی ہے زیادہ, اور یہ اپنے حقوق پہچاننے کے لیے اپنی آواز کھڑا کرنا بھی جانتے ہیں. تو مجھے تو امید یہ ہے کہ ان سے مجھے زیادہ امید ہے کہ ہم جیسے لوگ جو 70 سال کے پیٹے میں ہیں, جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ پیدا ہوئے, جنہوں نے زیادہ تر ہماری جنریشن نے پاکستان کو تک پہنچایا ہے نا, یہاں پر لے کے آئے ہیں ہماری جنریشن. تو مجھے ان سے زیادہ امید ہے کہ یہ شاید یہ سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کرنا ہے, اور امید ہے کہ یہ بہتر قدم اٹھائیں گے. ایک دفعہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عوام سے ہمیں رجوع کر لینا چاہیے, عوام سے پوچھنا بھی آپ کیا چاہتے ہیں, کس کو چاہتے ہیں. ایک دفعہ جب وہ آپ طے کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر میکنزم آپ کو دیکھنے کا. دیکھیے پاکستان کی اکانومی کی حالت, آج ایک اکانومسٹ کو کوٹ ہو رہے تھے, انہوں نے کہا جی پاکستان شاید جنوری میں پریکٹیکلی ڈیفالٹ خدا نخواستہ کر جائے گا. اس کو آپ چھوڑ دیجئے. ہمارے ہاں آج کل فصل کی بوائی ہو رہی ہے, گندم آپ نے لگانی ہے, جو آپ کے کھانے بہت مہنگی ہوئی ہے. پھر ہمارے علاقوں میں ڈیزل نہیں مل رہا. اقتصادی حالات جو ہے وہ یقینی طور نہیں ملے گا, خاصے ابتر ہیں, خراب ہیں. وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں, وہ موبلٹی کے لیے آپ کو انرجی چاہیے, ایندھن چاہیے, وہ ہو, ہر چیز ہی جو ہے وہ آؤٹ آف سکیل, آؤٹ آف جو ہے وہ ریچ جا رہی ہے ہر شخص کے. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ ڈبیٹ اب جو ہے وہ تھوڑی سی پرانی ہو گئی ہے کہ موجودہ حالات کے ذمہ دار آپ ہیں, آپ کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم نہیں ہیں, ہمارے اعداد و شمار بہت اچھے تھے. ان سے پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے ہمارے لیے جو ہے وہ تمام حالات خراب کر دیے, اس وجہ سے ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. اب سوال یہ ہے, لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ کنٹینیو کریں یا انہی میں سے کوئی لیڈر آ جائے یا عمران خان صاحب آ جائیں. حل ہے آپ لوگوں کے پاس لوگوں کو مشکلات اور مسائل سے اقتصادی طور پر نکالنے کے لیے, ادر دین سیاسی میں بات کر رہا ہوں, کیا کہیں گی؟ دیکھیں مرتضیٰ صاحب, آپ خود ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, جتنے بھی اللہ نے جن کو شعور دیا ہے, جو تھوڑی بہت کیلکولیشن کر سکتے ہیں, حساب تو ہم سب کو ہی آتا ہے نا, ان پڑھ کو بھی آتا ہے. دیکھیں خان صاحب کو ملے 3.5 سال, رائٹ, اور 3.5 سال میں جو بہتری آئی وہ تو لکھی ہوئی, اب تو ریکارڈ کا حصہ ہے. جو کلائمیٹ چینج کے آج کوئی جھنڈے گاڑ رہا تھا, اس سے لے کر کے جو جس حالت میں ہمیں اکانومی ملی تھی وہ, اور اسلام ہے تو اس یہ جو 3.5 سالہ دور ہے اس کا حصہ ہے. بگاڑ ہم نے کوئی نہیں کیا, انفیکٹ ہمیں تو یہ سب کچھ وراثت میں ملا. اور ایوریج نکالتے ہیں کہ اس میں ڈکٹیٹرشپ کا دور کتنا تھا, اور پی ایم ایل این کے حصے میں کتنا دور آیا, اور پیپلز پارٹی کے حصے میں کتنا دور آیا, اور اس وقت اداروں کی کیا حالت تھی, اور اس کے بعد کیسے پہنچی. یہ گریجولی ڈسٹرب ہوئے ہیں, یہ گریجولی تباہ ہو بربادی کی گئی ہے, کسی ایک تنیور کا حصہ نہیں ہے. 3.5 سالوں میں, اور سب سے بڑی دنیا کے اوپر جو گلوبلی ایک آفت آئی وہ تھی کووڈ. اور اگر ہم اتنے ہی نااہل تھے تو اس میں ہماری پرفارمنس کیوں ساری دنیا نے سراہی. پھر ایک ہمیں جو کہا گیا, اور جو میڈیا کے اندر ایک کیمپین جھوٹی بنانے کی کوشش کی گئی کہ جی بڑا یہ خراب ہے وہ خراب ہے, تو ایک کامیاب تجربہ کار ٹیم لائی جا رہی ہے. ایک ایسا شخص جس کے اوپر فرد جرم لگنی تھی, ٹھیک ہے, اب 16 ارب روپے کا کیس مقصود چپڑاسی کا یاد ہوگا نا آپ کو, ٹھیک ہے, اور فردر جرم کی بجائے آپ نے پکڑا اور ان کو پرائم منسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیا. اس کے بعد وہ چلو سٹوری رجیم چینج سائفر وہ چھوڑ دیں 1 منٹ کے لیے. اب ان مہینوں سے لے کے آج تک آپ یہ دیکھیں کہ بربادی تباہی پاکستان کا مقدر بن گئی. ابھی انہوں نے جو بھی یہ اشتہار اعلیٰ تھا پہلے, اور پھر اب اشتہار اعظم میں کنورٹ ہو گیا. 1800 ارب روپے کا پیکج یہ لوگ بکواس چل رہا ہے اشتہار تمام نیوز پیپر سے اور تمام چینل سے. کسی کسان سے کوئی پوچھ ہی لے جا کے, کوئی میڈیا والا چلا جائے کہ پریکٹیکلی آپ کو کیا ملا. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم نے 26 دیکھیں مطلب ہمارے دور میں 26 ارب روپے گئے اس میں رورل اکانومی میں, اور اس سے جو
جو ایک اکانومی اٹھی وہ آپ سب کو پتا ہے، لہذا ہم نے جو ہیلتھ جو ایک ہیلتھ کے اندر ہم لوگ جو ایک تبدیلی لے کے آئے وہ پوری دنیا نے سراہی۔ بالکل ٹھیک ہے مسرت صاحبہ، میں بالکل ٹھیک ہے فرما رہی ہوں، انتہائی معذرت چاہوں گا، وقت کی کمی کا ہمیں سامنا ہے۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود تھی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، پنجاب حکومت کی ترجمان ہے، جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے جوائن کیا۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔